تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ راجہ بھوج نے پان بھی بھیجے، حضور علیہ السلام کو پان بھیجا. اب پان بھیجا تو اس نے چھالیاں جس کو کہتے ہیں سپاری وہ بھیجنا بھول گیا. تو جب ان کے لوگ پہنچے تو حضور کو پان پیش کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ محدثین کی بیان کردہ حدیث نہیں، یہ صوفیہ کے اقوال میں. تو جب پان لے کر حضور کو پیش کیا تو حضور نے مسکرا کے کہا یہ تم پان کے ساتھ تو کچھ اور بھی کھاتے ہو نا اس میں ڈال کر کے، وہ سپاری تم نہیں لائے ساتھ میں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو بھول گئے. تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضور نے ان کا نام رکھا عبداللہ. تو آج بھی ان کو پورے نام سے پہچانا تھا، عبداللہ شاہ چنگال. ان کا مزار یہاں موجود ہے ایم پی کے اندر، دھار شریف کے اندر ہے نا، دھار میں موجود. یہ جو رتلام کے آگے دھار ہے وہاں حضرت عبداللہ شاہ چنگال صحابی رسول کا مزار موجود ہے. یہ ہے بات دور نکلی. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ چاند کے ٹکڑے کریں. حضور نے اشارہ کیا، حضور کے ہاتھ کا کمال، انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. یہ ہے حضور کے ہاتھ کا معجزہ. اب جب چاند کے ٹکڑے دیکھے تو ابو جہل تو بھاگ گیا، کیونکہ اس کو لگا کہ بھئی اب تو معاملہ اپنے ہاتھ ہی سے گیا. جو دوستوں کو بلایا تھا وہ دوست بھی ہاتھ سے گیا. تو جب چاند کے ٹکڑے کر دیے تو حضور نے فرمایا حبیب اب دوسرا سوال تم بتاؤ گے کہ دوسرا سوال بھی میں بتا دوں؟ تم تو جواب پانا چاہتے ہو نا حبیب، میں تمہیں دوسرا سوال بتاؤں تمہارا دوسرا، اور جواب بھی بتا دوں گا، سوال بھی، صرف جواب نہیں دوں گا تمہارا سوال بھی بتاؤں گا. تو حبیب تو ڈھیر ہو گئے، کہنے لگے اگر آپ سوال بھی بتا دیں جواب بھی دے دیں تو اور کرم ہو جائے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل کا خط تیرے پاس آیا تھا تو اپنے گھر سے نکلتے وقت سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی ہے جوان ہو گئی ہے لیکن ماں کے پیٹ سے اندھی پیدا ہوئی ہے، ماں کے پیٹ سے مکی پیدا ہوئی ہے، گونگی پیدا ہوئی ہے، لنگڑی لولی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے، ماں کے پیٹ سے معذور ہے، ہو گئی ہے جوان اور وہ ہے تجھ پہ بوجھ. تو یہی چاہتا تھا نا کہ تیری بیٹی اچھی ہو جائے. اے حبیب جا تیری بیٹی اچھی ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا میں ضمانت دیتا ہوں تیری بیٹی اچھی ہو جائے گی. حبیب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا، فرمایا جا تیری بیٹی کو شفا مل گئی، تیری بیٹی اچھی ہو گئی. حبیب نے کہا حضور میں جلدی جانا چاہتا ہوں. حبیب جلدی گئے، یہاں وہاں سے نکلے اور پہنچے دنا دن بالکل ہوا سے باتیں کرتے ہوئے سواری جا رہی تھی. خوش تھے اس لیے کہ حبیب سمجھ گئے تھے یہ کسی جھوٹے کی بات نہیں ہے، سچے کی بات ہے. یقین تھا. لیکن گھر گئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب دروازے پہ دستک دی. دروازہ کھلا تو کیا دیکھا، دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں ہے. جو بیٹی کو بستر پہ چھوڑ کے گئے تھے وہی بیٹی آج دروازہ کھولنے کے لیے آئی تھی. اس قابل ہو گئی تھی کہ دروازہ کھول دے. بیٹی کو حبیب نے دیکھا، اس کے دل سے پوچھو جس کی بیٹی جس کی جان پہ بوجھ بنی ہو اور پھر صحت مند ہو جائے تو اس باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہوگی.